बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 जनवरी है और बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है। मेरी तरफ़ से आप सब को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको 2025 में अल्लाह पाक अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ैर नसीब फरमाए और अल्लाह पाक आपको इस साल 2025 में उम्र की सआदत नसीब फरमाए और इस साल 2025 में आप सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। या अल्लाह हम गुमराहों की सदाएं सुन ले जो सिरात मुस्तकीम बलाए बैठे हैं। या अल्लाह हम बेकसूं की आहें सुन ले जो तेरी रहमत की आस लगाए बैठे हैं। या अल्लाह हम गुनाहगारों की सदाएं सुन ले जो तेरी बारगाह में सर झुकाए बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी
1 minute. يلا يا شيخ يلا وحده برجع الله يرضى عليك. रस्मी कर दें प्लीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरम में माशाल्लाह अब्दुल अजीज़ दरवाज़े से मैं गुज़रूँगा। 3 नंबर दरवाज़े से गुज़र कर सीधा मताम में जाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, एक तरफ से वापसी उम्रा करके सफ़ा मरवा करके ये हुजाज वगैरह वापस आ रहे हैं, और मैं जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से गुज़र कर सीधा मताफ़ में जाया जाता है। 3 नंबर दरवाज़े से गुज़र कर अल्लाह पाक आपको भी ये सादत नसीब फरमाए और आप भी इस खूबसूरत दरवाज़े से गुज़र कर मताफ़ में जाएं। अल्लाह पाक आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक ये जिन लोगों को इस चीज़ की अपने घर में बुलाया है, अल्लाह पाक इनका भी उम्रा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये 3 नंबर दरवाज़े का बोर्ड है, और 3 नंबर ये दरवाज़ा है, इसको अजयाद दरवाज़ा कहा जाता है। जैसे ही चलते जाएंगे, ये अभी एंटर हो चुके हुए हैं। यहाँ से फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतर कर मताफ़ में जाएंगे। ये सामने आप बोर्ड भी देख रहे हैं, सेहनुल मताफ़। ये हुजाज वगैरह इस वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ये देखें, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, इनको अल्लाह पाक ने अपने घर की सआदत नसीब फरमाई है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी ये सआदत नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह। ये जैसे ही चलते जा रहे हैं, आगे थोड़ा सा जाके हमने फिर लेफ़्ट होना है, फिर हम सीधा
کعبے کی خوبصورت پھر ہم زیارت کریں گے۔ یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت ہم مطاف کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا کعبے کا خوبصورت ویو، خوبصورت منظر ماشاءاللہ۔ جیسے جیسے ہم قریب چلتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیے گا، ضرور آپ کے دل کو ضرور سکون ملے گا دیکھ کر۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ آپ کے ویڈیو کے لائک کرنے سے میرے دل کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں، اور اللہ پاک آپ کا یہ دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور سب یہ بتائیے گا کون کون اس دروازے سے گزر کر مطاف میں آیا تھا، یہ سب دیکھیں۔ یہ ابھی یہاں سے طواف وغیرہ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں گے سب ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے اور آپ بھی ایسے ہی صدائیں لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں صدائیں سب لگاتے جا رہے ہیں، تکبیر پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آج جمعے کا دن ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ رش ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ یہ جیسے ہی دیکھیں قریب آ چکا ہوا ہوں بالکل اس وقت کعبہ کے خوبصورت منظر کے پاس اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور یہ دیکھیں کعبے کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت غلاف اور دروازہ۔ یا اللہ میری دعاؤں میں بھی وہ اثر کر دے کہ میں تجھ سے مانگوں قطرہ اور تو سمندر کر دے۔ میرے اللہ گیر نہ لے یہ آتش دنیا مجھ پر، اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ کر دے۔ یا اللہ مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو، میرے پیارے اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک مجھ پہ رحمت ہے تیری اور رحمت بھی جہاں کی، کہ تو نے مجھے زندگی عطا کی اور عطا کی نعمتیں جہاں کی۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیا اوقات ہے میری، فقط ایک مٹی کا پتلا ہوں، بس یہی ہے اوقات میری۔ خاک تھا خاک ہوں اور خاک میں ہی مل جاؤں گا، خاک ہوں اور خاک میں ہی مل جاؤں گا۔ میرے پیارے اللہ اس خاک کو قبل خاک ہونے سے پاک کر دے۔ یا اللہ میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ یا اللہ تو میرے دل کو بھی پاکیزہ کر دے۔ یا اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ یا اللہ جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ یا اللہ جو میں نے کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو میں نے پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو میرے پاس نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، لیکن جو تو نے مجھے عطا کیا ہے وہ لاجواب ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے اس وقت کے لیے معافی مانگتا ہوں جب میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، جب میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور پھر گناہوں کی طرف لوٹ گیا۔ یا اللہ میں تجھ سے اس وقت کے لیے معافی مانگتا ہوں جب میں سجدے میں تھا اور میرا ذہن کہیں اور تھا۔ یا اللہ تو میرے دل کو اتنا پاکیزہ کر دے، اتنا پاکیزہ کر دے کہ اس میں تیرے سوا کوئی تمنا نہ ہو۔ ڈیرو دعائیں اس شخص کے لیے جس کا دل کسی بھی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ اور بے چین ہے، اللہ پاک اس شخص کو سکون قلب دے۔ یا اللہ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہی عطا کر، تو بہتر جانتا ہے میرے دل کا حال، جو میرے دل کی ضروری ہے وہی عطا کر۔ یا اللہ جب میں نے تجھ سے نہ مانگا تھا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو مجھے عطا نہ کرے۔ میرے پیارے اللہ اپنی رحمت سے میری اس خالی جولی کو بھر دے اور اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھ۔
اے میرے سانسوں کے مالک، میری نافرمانیوں کے بعد بھی مجھے رزق عطا کرنے والے، میری کمزور جسم پر رحم فرما اور مجھ پہ احسانات جاری رکھ اور میرے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں میرے پیارے اللہ، ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان قرض دار ہیں ان کو قرضے سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے پیارے اللہ، ان کی قبر کی منزل آسان فرما اور ان کی قبر پر اپنی رحمت عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں کو آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے زبان پہ نہیں لا سکے، یا اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک اٹھایا ہوا ہاتھ تو حالی نہیں بیچتا، تو محبت کی ہر زبان جانتا ہے، الجھنوں کو سلجھاتا ہے، اس طرح میرے بن بولے ہر صدا جانتا ہے۔ یا اللہ میری ہر تکلیف بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی مانند ہے۔ یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیرے عنایت کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا اور میرے سر کا جھک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں۔ یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تو نے مجھے چنا ہے۔ یا اللہ میرے صبر کی حفاظت فرما۔ اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا میں تیری جنت کے قابل ہوں کہ نہیں، لیکن اللہ تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ یا اللہ خطاؤں کے بعد سیکھوں گا تجھ سے وفا کا سلیقہ۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے پاس دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تجھ سے ہر ضد بنوا کر دیکھی ہے، تجھ سا لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں، صرف تیری ذات ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہمیشہ رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہمیشہ رکھ۔ یا اللہ میرے پاس دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تجھ سے ہر ضد منوا کر دیکھی ہے، تجھ سا لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں، صرف تیری ذات ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ یا اللہ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ میری ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا، تیری رحمتوں نے مجھے پال رکھا ہے۔ یا اللہ چن لے بھی مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، میں کب تک بھٹکتا پھروں گا تجھ سے، تیری دنیا سے ساری زندگی گناہوں میں مصروف کر کے، نہ جانے میں کس سکون کی تلاش میں ہوں، میں خطا کار ہوں یا رب، لیکن تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ میں گناہوں میں کھو گیا ہوں، مجھے تجھ سے ملنا ضروری ہے، کہیں دل کی شرط نہ رکھ لینا، میرا دل گناہوں سے چور چور ہے، مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میرے سارے گناہ، کیونکہ تیرا نام غفور الرحیم ہے، کیونکہ تیرا نام ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیونکہ تیرا نام ان اللہ خیر الرازقین ہے۔ اللہ پر اتنا یقین رکھو، اتنا یقین رکھو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو تمہیں ملے گا وہ سب سے بہترین ملے گا۔ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اللہ پاک تیرے آگے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں
کہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور تو نے ہی ہماری دعائیں قبول کرنے ہیں، اور پھر ٹوٹی پوٹی تو ہمارے دعائیں نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارا جو دل کے اندر یقین ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ جب ہم مشکل میں دوا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے کہ میرا بندہ کس تکلیف میں ہے، بڑی امید لے کر میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کی لاج رکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہی اس کی شان ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ یا اللہ پاک ہم کو 2025 میں عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو 2025 میں انشاءاللہ بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ پاک کہاں ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے، بلکہ ہم اللہ پاک کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال اور شکوے کے واپس ہمیں تھام لیتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے رابطوں میں غفلت ہوئی اور یہ میرے بھولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دور نہ کر دے۔ درگزر کر میرے سارے گناہ، میری ساری خطائیں، میں تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں، میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں۔ یا اللہ مجھے غریبوں کا امیر رہنے دے، تیری محبت میں اسیر رہنے دے۔ بادشاہی کا شوق نہیں مجھے، بس مجھے اپنے در کا فقیر رہنے دے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو کسی گناہ گار کی میلی تر چادر نہیں دیکھتا، بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے۔ اور اللہ پاک کو اپنے بندے کے آنسو اتنے پسند آتے ہیں، اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو تیری محبت میں گرفتار ہے۔ یا اللہ جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یا اللہ تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے اللہ تو انسان کی روح کے اندر کی حیثیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ ہر بے سکون کو تو دل سکون عطا کر۔ یا اللہ تو اپنے شان کے مطابق مجھے اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بچا لے۔ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو تندرستیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، یا اللہ میرے عمل کو دکھاوے سے، یا اللہ میری زبان کو جھوٹ سے، یا اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے یا اللہ پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو، یا اللہ ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا، ہمارے قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر بنا۔ ابھی یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عبدالعزیز دروازے سے اس وقت گزر کر اس وقت میں باہر جا رہا ہوں، اور یہ اس دروازہ اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ یہ 1 نمبر دروازہ، اس کو عبدالعزیز دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف نماز کا ٹائم کھلتا ہے تاکہ رش وغیرہ بھیڑ وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی، اس وجہ سے کچھ حجاج وغیرہ جو عبدالعزیز دروازے سے ہوتے ہیں وہ اس دروازے سے گزر کر باہر جاتے ہیں، اور جو 3 نمبر دروازہ تھا اس دروازے سے گزر کر مطاف میں انٹر ہوتے ہیں۔ یہ عبدالعزیز دروازہ، اس کا وقت دیکھ رہے ہیں، حجاج وغیرہ نماز فجر پڑھ کے اس وقت باہر آ رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل ایک